ایک ایسا شہر جو کبھی زندگی سے بھرا تھا، جہاں شراب، ناچ اور گناہ کا بازار گرم رہتا تھا، جہاں لوگ اپنے مالک کو بھول چکے تھے اور فطرت کے خلاف زندگی جی رہے تھے، مگر پھر صرف ایک لمحہ، ایک ایسی آگ، ایک ایسا دھواں جس نے سب کچھ مٹا دیا۔ نہ آواز بچی، نہ سانس، صرف پتھر بنے چہرے اور خاموشی کا سمندر۔ یہ تھا پومپئی، گناہوں کا شہر، جسے اللہ نے ایک پل میں سبق بنا دیا۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر۔ اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز تھا، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت انگیز ہے۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں نیپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل از مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگران رہنے کے بعد رومن امپائرز کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی، ایسی منزلیں طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلبز، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لیبارٹریز، کمیونٹی سینٹرز، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کی جدید اسطبل، 2 منزل مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان، اور ان نے نفس فواروں کے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائرز کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی حمام بے حیائی کے مرکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد بے حیائی اس شہر کا عام مرکز بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کا نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے، فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کے خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا صرف جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا، جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی، اس پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ ہوا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتوں سے، مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنا عام ہو گیا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ترین ستون بن گیا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔
عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے کبا خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں مطلوب تھے۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنا ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسران کی بیگمات ازانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی تھیں۔ اس پر شرم تو دور کی بات ہے، اس کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی گئی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کے اخلاقی کرات اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرضیہ ذات جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے آگے بڑھ چکے تھے، اور آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسویس کے دہانے پر بقیہ ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے بنیاد اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 میں اس قصبے کے قریب واقع ویسویس آتش فشاں پہاڑ سے وہ لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان سے دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ رومی شہر پہ آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوا کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلودہ سرگرمیوں میں مبتلا تھیں۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے حرکت کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شکل جس حالت میں تھی اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کا باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گورا کفن اسی حالت میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معاملات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جن کے تو ایسے رکھے ہیں
جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کے فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کے ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں تک کہ لوگ شمار اس خطے میں امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ پومپئی کے لوگ سمجھ نہیں پائے کہ جب زمین ہلتی ہے اور آسمان گھبراتا ہے تو وہ ایک اطلاعات ہوتی ہے کہ وقت آ گیا ہے توبہ کا۔ آج بھی ان پتھر بنے انسانیت سے کہتے ہیں، جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو زمین بھی اسے اپنے اندر دفن کر لیتی ہے۔ پومپئی اب صرف ایک شہر نہیں، ایک پیغام ہے کہ جب گناہ زندگی بن جائے تو عذاب موت نہیں، عبرت بن جاتی ہے۔ جہاں لوگ ہنس رہے تھے وہاں موت مسکرا رہی تھی۔